جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے بیٹا صوفیہ کرام کا تذکرہ کرنا شروع کیا تھا، اور پہلا ذکر کل کے لیکچر میں ہم نے کن کا کیا تھا؟ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے مشہور رسالے کا نام کیا ہے؟ رسالہ قشیری۔ ٹھیک ہے، ان کے شیخ کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت اچھے، شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ۔ یہ بیٹا اور اس سے ریلیٹڈ ہم نے بہت ساری معلومات کل کے لیکچر میں پڑھی۔ آج ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلا ٹاپک جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے بیٹے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی بیٹے اللہ کے بہت بڑے نیک بزرگ، اللہ کے ولی اور اللہ کے کامل بندے تھے۔ انہوں نے بھی بیٹا علم دین کی خدمت کی، امت مسلمہ کی خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی، اور بڑی کتابیں انہوں نے بھی تحریر کی۔ آؤ ہم ان کی لائف سٹوری کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا پہلا پیراگراف اور ابتدا کریں گے ہم تعارف سے۔ پہلی ہیڈنگ لکھیں گے تعارف، اور لکھا ہوا ہے جی آپ ایران کے شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ انڈرلائن کریں ہم سیکیوز۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار ایران کے شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام ابو حمید تھا یا ابو حمید، دونوں طرف سے پروناؤنسیشن ہے اس کی، حضرت ابو حمید یا ابو حمید، لیکن کلمی نام ان کا فرید الدین مشہور ہوا، یعنی کتابوں میں جو نام مشہور ہوا وہ فرید الدین مشہور ہوا جی۔ اس کے بعد یہاں آپ لکھیں گے عطار کی وجہ تسمیہ۔ ان کے نام کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے عطار۔ آپ کے پاس بک نہیں ہے؟ آپ رجسٹر نکالیں، رجسٹر، اور اس کے اوپر ہیڈنگ لکھیں۔ بیٹھے ہیں میرے ولی میں تو اللہ تعالیٰ بات رہا ہے۔ اچھا یہاں سمجھے بات کو توجہ سے، جس کے پاس بیٹے بک نہ ہو وہ رجسٹر پہ لکھا کرے تاکہ کچھ چیز ضائع نہ ہو، آپ گھر جا کے آپ لکھ سکیں بک کے اوپر جی۔ عطار کی وجہ تسمیہ۔ عطار کیوں کہا جاتا ہے؟ عطار بیٹے عطر سے ہے، عطر، تو یہ عطر بیچا کرتے تھے، ان کی عطر کی شاپ تھی، اور ہزاروں لوگ روزانہ ان سے عطر آ کے لے کر جاتے، یعنی ایک طرف یہ کاروبار بھی کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے نیک بندے بھی تھے۔ اور یہاں دیکھیں کہتے ہیں عطار کا لقب آپ کے پیشے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ آپ خوشبو اور ادویہ سازی کے ماہر تھے۔ انڈرلائن کریں ہم سیوز۔ ادویہ میڈیسن، آپ کا میڈیکل سٹور تھا اس زمانے کے مطابق۔ آپ کے مکتب سے یعنی آپ کے میڈیکل سٹور سے سینکڑوں لوگ روزانہ میڈیسن لے کر جایا کرتے تھے۔ یہاں آپ لکھیں گے اساتذہ کرام، اساتذہ کرام۔ آپ نے کنوں سے پڑھا ہے؟ آپ کے اساتذہ میں مجدد الدین بغدادی کا نام سر فہرست ہے۔ سب سے بڑے ان کے استاد کا نام بولیے بیٹا کیا نام ہے؟ حضرت مجدد الدین بغدادی۔ بولیے حضرت مجدد الدین بغدادی۔ شاباش۔ یہاں لکھیں گے علوم پر مہارت، علوم پر مہارت۔ ان کو بے شمار علوم پر مہارت تھی، جیسا کہ آپ نے مختلف علوم و فنون خصوصاً بیٹے نام بولو۔ پہلا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ علم الکلام، اونچا بولیے۔ علم الکلام، فلسفہ، قرآن و حدیث، فقہ، طب اور خصوصاً ادب میں مہارت حاصل۔ یہاں لکھیں گے فارسی کے شاعر۔ انہوں نے بیٹا یہ علوم پڑھے اور یہ پرشین لینگویج کے بہت بڑے شاعر بھی تھے حضرت خواجہ فرید الدین عطار۔ آپ فارسی کے مشہور شاعر تھے۔ آپ کے اشعار سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کے مختلف ممالک، انڈرلائن کریں، یہ آپ سے شارٹ کویسچن پوچھا جائے گا کہ آپ نے کن کن ملکوں کے شہر سفر کیے، خصوصاً مصر، دمشق، مکہ، ترکستان اور ہندوستان کی سیر و سیاحت بھی کی۔ یہاں لکھیں گے علمی خدمات۔ نہیں بیٹے وہ اسی میں آ جائے گا فارسی کے شاعر۔ علمی خدمات۔ اب ان کی کتابوں کے نام بیٹے تذکرۃ الاولیاء، یہ ان کی ایک کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے بند نامہ۔ پھر ہے ایک ہے سائنس آف برڈ جسے کہتے ہیں منطق الطیر، طیر بیٹے پرندے کو کہتے ہیں۔ اچھا آپ کے مشہور اصلاحی کتب ہیں جن کا موضوع حالات اولیاء، نصیحت اور تصوف ہے۔ یہاں لکھیں گے
فرید الدین عطار اور رومی کا تعلق. فرید الدین عطار اور رومی کا تعلق. آپ بیٹے یہاں عطار اور رومی کا تعلق بھی لکھ سکتے ہیں. عطار اور رومی کا تعلق, ٹھیک ہے, چھوٹی ایڈنگ بنانا چاہیں تو ان دونوں کا. آپ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا ہے. رومی سنا ہوا ہے. Yes. پونیا میں ترکی میں ان کا مزار ہے. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ فرید الدین عطار کا اور رومی کا کیا تعلق. تو کہتے ہیں کہ مشہور زمانہ صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی نے بھی شیخ فرید الدین عطار سے فیض حاصل کیا, یعنی وہ مولانا جلال الدین رومی ان کے شاگرد تھے. اچھا, اور مولانا روم کی شاعری کا منبع ماخذ شیخ سے اکتساب فیض رہی ہے. یہاں لکھیں گے تذکرۃ الاولیاء کا تعارف. ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے اس کا نام ہے بیٹے تذکرۃ الاولیاء. تو تذکرۃ الاولیاء کا تعارف یعنی اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے. یہ شارٹ کوسچن بھی ہے, انڈر لائن کر لیں گے. بتاتے ہیں کہ تذکرۃ الاولیاء یہ آپ کی معناس تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں تقریباً انڈر لائن کریں 96 اولیاء کے حالات بیان ہوئے ہیں. یہاں لکھیں گے بند نامہ کا تعارف. یہ ان کی دوسری کتاب ہے بند نامہ. بند نامہ کا تعارف, وہ جو بند نامہ کتاب ہے اس کا انٹرو کروایا ہے. کہتے ہیں جی کہ اس کتاب میں انہوں نے جن موضوعات پر لکھا ان کی ترتیب اس طرح ہے. پہلے انہوں نے اس کتاب میں حمد باری تعالیٰ لکھی ہے, پھر نعت رسول مقبول لکھی ہے, پھر بیٹے آگے آپ بولیں ذرا میرے ساتھ کیا اگلا لفظ لکھا ہوا ہے, ائمہ دین اور مجتہدین کی فضیلت, نفس کی بجائے احکامات الہیہ کی تابع فرمانی, خاموشی کے فوائد, ریاکاری سے اجتناب, اخلاق حسنہ, اہل سعادت کے ساتھ رہنے کے فوائد, سکون و عافیت کے اسباب, عجز و انکسار, ذکر کے فائدے, غصے کے نقصانات, اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا. نیز مذکورہ تعلیمات سے ان حضرات کی معاشرتی روحانی بات کا بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یعنی انہوں نے جو کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء اس میں 96 بزرگوں کے نام لکھے, صرف نام نہیں لکھے, ان کے حالات زندگی بیان کیے. بند نامہ جو ان کی دوسری کتاب ہے اس میں انہوں نے ان ٹاپکس پر لکھا ہے جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا. کیا لکھے, تعلیمات پر عمل پیرا ہونا. تعلیمات پر عمل, آپ چھوٹی ہٹی لکھ لیں, تعلیمات پر عمل. آج کا معاشرہ اگر ان تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو انفرادی اور اجتماعی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے. اہل اللہ کی صحبت سے ہی ظاہری اور باطنی فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں. اس کے بعد بیٹا لکھیں گے وفات. آخری ہیڈنگ ہے وفات. ان کی وفات کب ہوئی ہے بیٹے, انڈر لائن کریں گے 1221 میں تاتاریوں کے حملوں کے دوران 114 سال کی عمر میں حضرت خواجہ فرید الدین عطار کی شہادت ہوئی, اور آپ کا مزار ایران کے شہر نیشاپور میں ہی ہے. یہ پیدا کس شہر میں ہوئے تھے؟ جہاں پیدا ہوئی اسی شہر میں ان کا مزار ایران ہے. تو یہ بیٹا ان کی مختصر سی سٹوری ہے جس کو آپ نے آج ہی گھر میں جا کے ریوائز کرنا ہے. کل میں جب پوچھوں تو آپ سب مجھے بتائیں کہ یہ واقعہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم نے اس کو ریوائز بھی کیا اور یاد بھی کیا ہوا ہے. کل اس سے سوالات پوچھیں.